حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہ گار شخص جو ہے وہ نیک اور پارسا انسان سے بہت بہتر ہے. عجیب بات ہے کہ کہاں گناہ گار اور کہاں نیک اور پارسا انسان. زمین آسمان کا فرق ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بہت بہتر ہے اس سے. کمال عبادت کا نہیں ہے. کمال تو ایک اور چیز کا ہے کہ عبادت ہو اللہ کی، بندہ اللہ کی عبادت میں ہو، نماز ہو، ذکر ہو، تہجد ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہونی چاہیے، وہ لازم ہے. دونوں میں فرق کیوں آیا اتنا؟ فرق یہ آیا کہ وہ جو گناہ گار تھا اس میں ایک اور فیلنگز تھی، اور اس انسان کے اندر ڈفرینٹ فیلنگز تھی. حالانکہ وہ گناہ کرتا تھا، وہ عبادت کرتا تھا، لیکن فیلنگز ڈفرینٹ ہوئی، معاملہ بدل گیا. اس کی فیلنگز کیا تھی کہ گناہ کرتا ضرور تھا. بولے سبحان اللہ. بہت ایزی کر رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ سمجھیں. گناہ کرتا ضرور تھا، لیکن اس میں ایک فیلنگ یہ تھی، ندامت کی فیلنگ تھی، عاجزی تھی اس میں، اللہ کی طرف سے رغبت تھی، اور ڈوبا ہوا تھا کہ واقعی کیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کچھ بننا ہی نہیں. اور وہ جو دوسرا شخص تھا عبادت بہت کرتا تھا، لیکن اس میں کیا چیز تھا کہ سب کچھ میں ہی ہوں. تو وہ ایسی عبادت جس میں خود بینی پیدا ہو جائے، جو اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے، جس کے اندر نخرے آ جائیں، ٹھکرے آ جائیں، توقعات آ جائیں، اور جنتیں نظر آنے شروع ہو جائیں ایک تہجد پڑھنے پر، نیک کامنے پر وہ بس اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگے. فرق دیکھا دونوں میں کتنا ہے. تو اس میں عجز تھا، عاجزی تھی. گناہ کرتا تھا لیکن رو پڑا دیکھ کے کہ میں تو جا ہی نہیں سکتا، گناہ چھٹ رہے نہیں، میں جا ہی نہیں سکتا. تو اس کی عاجزی نے کہ سبحان اللہ، اسے گناہ کا اللہ پر یقین تو ہے نا کہ میں اس کا مجرم ہوں. بولے سبحان اللہ. زندگی تو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک تو کہتے ہیں نا کھائے بھی اور دندائیں بھی، اردو کا فکر ہے، پتہ نہیں آپ سمجھ گئے اس میں، یعنی کسی کا کھاتے بھی ہیں اور دنداتے بھی ہیں، یعنی اس پہ غصہ بھی کرتے ہیں، اکڑ بھی تو اس کے سامنے کرتے ہیں. ایک آدمی کا کھائے بھی اور اکڑے بھی. تو ہمارا تو یہ ہے کہ رب کا کھانا بھی کھائیں، رب کی صحت بھی لیں، رب کی نگاہوں سے بھی دیکھیں، رب کی ہر نعمتوں سے نوازیں، اور اسی کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہوتے. کیا ہے تیرا ذکر کیا ہے؟ نہیں کرتے. جو کریں گے چاہے کریں گے، جب آئیں گے آئیں گے. یہ امام کیا ہے؟ جب چاہیں گے اتار دیں گے، جب پہنیں گے. یہ اکڑ ہے کہ جب اللہ کوئی انعام دے دے، نعمتیں دے دے، اس کو سینے سے لگا لو. یا اللہ اب یہ تو نے امام مجھے انعام دے دیا جو کروڑوں انسان کا نہیں ہے، مذاق میں مل گیا، دھوکے میں مل گیا، چکر میں مل گیا، ہوں بہت سخت گناہ گار، کوئی چیز کا حل نہیں ہوں، لیکن اب اترے گا نہیں. سبحان اللہ. یہ محبت، یہ اتار دی، تو اس نماز میں پہن لیجیے. تو یہ تماشا ہے جو اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا. ہم تماشا سمجھتے ہیں، کیوں؟ یہ بڑا ہے. تو اتنا عاجزی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ تو نے انعام مجھے دیا، لاکھوں انسان سوئے پڑے ہیں، تو نے مجھے کیسے دے دیا؟ اب وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ چھوڑوں گا نہیں اس کو. فرق پڑا. اتنا مشکل کام ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچ جانا. ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نبی کے پاس اس دور میں پہنچ جائے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کہ کسی سچے کامل ولی کے پاس پہنچ کے تزکیہ شروع کر دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نبی کے پاس پہنچ گیا بندہ. اسی طرح عبادات بھی فتنہ بن جاتی ہے. یاد رکھنا، اگر یہ دولت اللہ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز ضرور چاہیے، جیسے اس دولت کے ساتھ بھی چاہیے، اس دولت کے ساتھ بھی ایک ضرور چیز چاہیے. جب اتنا عروج دے رہا ہے آپ کو، نمازیں، ذکر، توفیق، اللہ والے سب کے ساتھ جوڑ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک چیز بہت ضروری چاہیے بچنے کے لیے. کیوں کہ اتنی اونچی چیز جانے میں اس کو برباد کرے گی ایک چیز جو پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا شیطان کا. کیا؟ اس کے ساتھ ایک چیز پیدا ہو جائے گی انسان میں، اور وہ کیا ہوگا؟ کبر پیدا ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی پیدا ہوتا ہے، خود نمائی پیدا ہو جاتی ہے.
اگر کسی کو قراءات کے اندر روج دے دیا، بہترین قاری بن گیا، اس میں قبر پیدا ہو جائے گا، میں بہترین قاری ہوں۔ بہترین حافظ بن گیا، اس میں کبر پیدا ہو، بہترین حافظ۔ بہترین عالم بن گیا، اس میں کبر پیدا ہو جائے گا، بہترین عالم۔ ایک محدث بن گیا، اس میں کبر پیدا ہو جائے گا، بہترین محدث۔ یاد رکھیں بات، اس کی پروٹیکشن چاہیے۔ یہ شیخ سادی جو ہے بہترین طریقے سے لیسن دے رہے۔ ایک مثال آ رہی ہے، بڑی سادی سی مثال آپ کو بتاؤں گا۔ دہی ہے، دہی ایک میٹھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کھٹی ہوتی ہے۔ یہ دونوں کیوں کھٹی میٹھی ہو جاتی ہے؟ کبھی آپ نے دہی جمائی ہو نا، ہم تو دیہات میں تھے تو ہم تو دہی جمتی تھی، دیکھتے تھے نا کیسے دہی جمتی ہے پاکستان میں، انڈیا میں۔ دہی ہوتا ہے، پہلے دودھ لیتے ہیں، اس کو گاڑھا کرتے ہیں، اس کو بیلتے تھے، بیلنے کے بعد اس کو جناب پھینٹتے تھے ذرا خوب اچھا طرح ہو جائے، پھر رات میں اس میں کیا دہی ملاتے تھے، اس کو جامن کہتے ہیں ہمارے زبان میں، پتہ نہیں آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اس میں دہی ملا کے رات کو پھر کنڈے میں ڈال کے اس کو رکھ دیتے تھے، پھر وہ جمتا تھا۔ ایسے ہے نا؟ اگر آپ نے وہ جامن میٹھی ڈالی ہے تو میٹھا دہی بنے گا، بولے سبحان اللہ۔ اگر کسی نے کھٹی جامن ڈالی تو دہی کھٹا بنے گا۔ دہی کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ بولے جامن کا ہے۔ تو اگر آپ نے عبادات ساری جتنی بلندی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ نے اگر تزکیہ اور پاکیزگی کی جامن ڈالی ہے تو ساری عبادت آپ کی تواضع والی بن جائے گی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی عبادت میں کون سی جامن ڈال رہے ہیں۔